اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم من اول دار الابد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم وضو کے شرائط میں ہیں۔ تو وضو کی شرائط میں سے ساتویں شرط یہ ہے کہ وضو کے تمام افعال یعنی پورا کا پورا وضو جو ہے وہ قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ قصد قربت اس میں شرط ہے۔ اور قصد قربت سے مراد کیا ہے؟ قصد قربت سے مراد یہ ہے کہ وضو کے جو بھی افعال یعنی انسان نیت کرے کہ میں جو وضو کے افعال انجام دے رہا ہوں، چہرہ دھو رہا ہوں، ہاتھوں کو دھو رہا ہوں، مسح اور پاؤں کا مسح کر رہا ہوں، تو یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور وضو کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قصد قربت۔ تو آپ کے ذہن میں یہ نیت ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قصد قربت۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ نیت ہوگی کہ یہ وضو جو میں کر رہا ہوں اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، تب وہ وضو صحیح ہوگا، اور اس کے ساتھ جب وضو صحیح ہوگا تو نمازیں بھی صحیح ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیا زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ، یا واجب قربتاً اللہ کہے اس نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا مستحب نماز پڑھنے کے لیے وغیرہ؟ مثلا اس طرح کی جو نیتیں ہوتی ہیں تو یہ زبان سے گزارنا ضروری ہے یا آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہو کافی ہے؟ تو یہاں پر زبان سے گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں وضو کے افعال انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے، تو یہ کافی ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر آپ بھول جائیں اور آپ کو یاد دلایا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فوراً سے بتا دیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ اس طرح کی نیت دل میں رکھنا کافی ہے اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اہم مسئلہ آ جاتا ہے پیش، وہ یہ کہ وضو کو ترتیب سے انجام دیا جائے۔ یہ بھی اہم شرط ہے۔ اگر وضو کو جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس مطابق انجام نہیں دیا جائے گا تو وضو باطل ہوگا۔ بس وضو میں دو ترتیبیں ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہرے کو دھونا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھونا، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھونا۔ جب دونوں ہاتھ دھل جائیں تو سب سے پہلے سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں کا مسح ایک ساتھ کرنا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھو رہے ہوں تو بالوں کی پھوٹنے کی جگہ سے پانی ڈال کر تھوڑی تک پانی کو یعنی تری کو پہنچائیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ اور اسی طرح جب آپ ہاتھ دھو رہے ہوں تو کونیوں سے لے کر کونیوں سے دھوئیں اور انگلیوں کے سروں تک، دونوں ہاتھ اسی طرح۔ اور سر کا مسح کرتے وقت جو ہے آپ اس میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ اوپر کے نیچے، لیکن یہ ترتیب ہے کہ چار حصوں میں سے جو اگلی طرف والا حصہ ہے، جو پیشانی کی طرف حصہ ہے، اس پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اور پاؤں کا مسح کرتے وقت جو ہم نے کہا کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر جوڑ تک، اب جو ہے انگلیوں کی طرف سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، جوڑ کی طرف سے کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے ترتیب کا بیان۔ اس کے بعد وضو کے شرائط میں سے ایک شرط، اہم شرط ہے، وہ یہ کہ وضو کے جو افعال ہیں وہ پے در پہ انجام دیے جائیں، یعنی بنا فاصلہ انجام دیے جائیں۔ جیسے ہی آپ چہرہ دھو لیتے ہیں تو دایاں ہاتھ دھونا شروع کریں، جیسے ہی دایاں ہاتھ آپ دھو لیتے ہیں تو بایاں ہاتھ دھونا شروع کریں، اور جیسے بایاں ہاتھ دھونا ختم ہو جائے تو سر کا مسح کریں، اور سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کا مسح کریں۔ بس ان امور میں درمیان میں فاصلہ واقع نہ ہو۔
بس اگر کوئی انسان جان بوجھ کر فاصلہ ڈال دیتا ہے یا غلطی سے فاصلہ ڈل جاتا ہے، جیسے کہ اس کا بیان آ رہا ہے کہ وضو کے تمام اعضاء خشک ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وضو آپ کا باطل ہو جاتا ہے۔ تو بس جان بوجھ کر فاصلہ ڈالیں کہ اعضاء جو ہے خشک ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ وضو کے افعال پے در پے ہوں، یعنی وضو کے افعال کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اس کو ہم کیسے معلوم کریں؟ تو یہ ہم عقلاء کی طرف رجوع کریں گے کہ عام طور پر چہرہ دھونے اور دایاں ہاتھ دھونے کے درمیان میں جو فاصلہ ہم ڈالتے ہیں اسے فاصلہ کہا جاتا ہے یا فاصلہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر عرف میں دیکھا جائے کہ بھائی ایک شخص نے چہرہ تو دھو لیا ہے، اتنی دیر سے وہ ہاتھ کو دھو رہا ہے، تو یہ فاصلہ واقع ہو جائے گا اور اس طرح سے وضو باطل ہو جائے گا۔ لیکن معمولی سی اگر دیر واقع ہوئی ہو اور جو عرف عام میں عقلاء کی نظر میں وہ دیر شمار نہیں ہوتی ہے، تو وہ فاصلہ شمار نہیں ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر مجبوری کی صورت میں اگر فاصلہ ڈل جائے، مثال کے طور پر پانی ختم ہو جاتا ہے یا آپ کو اچانک جو ہے وہ ایمرجنسی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ چہرہ دھونے اور باقی اعضاء کو دھونے کے درمیان میں فاصلہ ڈال دیتے ہیں، تو اب اس کی دو صورتیں۔ اگر مجبوری کی صورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ کا صحیح ہے۔ لیکن اگر پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جب تک آپ کو پانی ملے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو سارے اعضاء جو آپ نے پہلے دھو رکھے تھے، چہرہ اور دونوں ہاتھ، وہ خشک ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں وضو آپ کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بعض اعضاء خشک ہیں اور بعض اعضاء ابھی تک گیلے ہیں تو اس صورت میں آپ کا وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سر کا مسح کرنے لگے ہیں تو سر کا مسح کرنے اور چہرہ اور بایاں اور دایاں ہاتھ دھونے کے بعد جو آپ نے فاصلہ ڈال دیا تھا وہ اتنا فاصلہ ہو گیا ہے ولو مجبوری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے چہرہ دونوں ہاتھ خشک ہو چکے ہیں، تو یہاں پر آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ اور اسی طرح جب آپ بایاں ہاتھ دھو رہے تھے تو چہرہ اور دایاں ہاتھ دونوں خشک ہو چکے ہیں، تو تب بھی آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ البتہ جب آپ دایاں ہاتھ دھو رہے ہوں تو آپ کا چہرہ جو ہے خشک ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں آپ کا وضو صحیح شمار ہوگا۔ اب یہاں پر بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تو وضو کرنے کے دوران چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا چہرہ آپ دھو رہے ہوں اور چل رہے ہوں، یا ہاتھ آپ دھو رہے ہوں اور چل رہے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد جب مسح کی باری آئی تو آپ چند قدم چلے اور پھر جو ہے مسح کیا، تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ پے در پے اور بنا فاصلے انجام دینے کے منافی اور مخالف شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہ انسان وضو کے افعال خود انجام دے، یعنی چہرہ خود دھوئے اور ہاتھوں کو خود دھوئے، مسح بھی خود کرے اور اسی طرح پاؤں کا مسح بھی خود کرے۔ بس اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یعنی مجبوری کے علاوہ کسی اور سے یہ کام کرواتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے۔ لیکن اگر مجبوری پڑ جائے، آپ جو ہے خود سے پانی اٹھا نہیں سکتے کہ چہرے پر ڈالیں، تو کوئی اور شخص پانی کو آپ کے چہرے پر ڈال دیتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے پانی کو چہرے پر گھماتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں پر پانی کو گھماتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نیت آپ کو کرنا لازمی ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے مجبوری کی کہ آپ اصلاً ہاتھ بھی نہیں گھما پا رہے ہیں، نہ چہرے پر ہاتھ اپنے گھما پا رہے ہیں اور نہ ہی ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو گھما پا رہے ہیں، تو دوسرا جو شخص ہے وہ پانی بھی ڈال رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو لے کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے پر گھما رہا ہے یا جو ہے ہاتھوں پر گھما رہا ہے، اس طرح سے آپ کو وضو کروا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ سے
وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آپ کا ہاتھ جو ہے سر پر رکھ کر مسح کر رہا ہے آپ کا ہاتھ، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ کا ہاتھ پاؤں کے اوپر رکھ کر مسح کروا رہا ہے، تو اس طرح کی مدد میں کوئی حرج نہیں ہے مجبوری کی صورت میں۔ اور اس میں البتہ شرط ہے کہ آپ بھی نیت کریں اور جو شخص اس طرح کروا رہا ہے آپ کو وہ بھی وضو کی نیت کرے، تو اس طرح سے آپ کا وضو صحیح شمار ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ پانی ہم نے کہہ دیا تھا کہ واجب ہے کہ جو چہرہ دھونے کی واجب مقدار ہے اور احتیاط واجب کی مقدار جو ہے، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں کو دھونے کی جو واجب مقدار ہے اور احتیاطی مقدار، اس کو جو ہم دھو رہے ہوں تو سوئی کے برابر بھی خشک جگہ نہیں رہنی چاہیے۔ اب یہاں پر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شرط یہ ہے کہ پانی وضو کا پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو لازمی آپ اس کو ہٹا دیں، ہٹانے کے بعد آپ وضو کریں، اور اس پانی کے استعمال میں کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی آپ پانی استعمال کریں تو کوئی چیز مانے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، یا جو ہے اگر پانی استعمال کریں گے وضو کے لیے تو آپ پیاسے مر جائیں گے، یا یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے آپ کے لیے پانی استعمال کرنا درست نہیں ہے بلکہ تیمم کرنا درست ہے، تو ان تمام صورتوں میں اگر آپ وضو کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ پانی کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ تھا، تب بھی آپ کا وضو باطل ہے، یا یہ کہ آپ نے گمان کیا کہ نہیں نقصان دہ نہیں ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ پانی کا استعمال کرنا میرے لیے نقصان دہ تھا، تو ان صورتوں میں بھی آپ کا وضو باطل شمار ہو جاتا ہے۔ اب کیا ایسی صورت ہے کہ پانی کو ہم استعمال بھی کریں اور نقصان سے بھی بچیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کم مقدار میں پانی کو استعمال کرتے ہیں تو نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں واجب ہے کہ آپ کم مقدار کو استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے پانی آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اہم شرط آتا ہے، وہ یہ کہ وضو کے اعضاء میں پانی پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس میں چند ایک مسائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔